السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عروج اعظم اور میں ہوں ثانیہ چودھری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے باعث دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فورسز نے فتنہ الخارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا قلع کما کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایکس کے نئے فیچر نے پاکستان مخالف بیرونی پروپیگنڈا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور فتنہ الخوارج گروپس کے درمیان واضح رابطہ۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں سے جڑے ایکس ہینڈلز منظم انداز میں انتہا پسندانہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی، ایرانی اور روسی انفلوئنسرز کا بھیس اپنائے متعدد اکاؤنٹس بھارت سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ ایکس کے نئے ٹول کے مطابق افغان دفتر خارجہ کے ترجمان کا ہینڈل بھی بھارت سے ہی آپریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ 90% پاکستان مخالف آن لائن پروپیگنڈا دشمن ممالک کے ٹرول فارم سے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے جڑے اکاؤنٹس انتہا پسند بیانیاں بڑھا رہے ہیں۔ آزاد بلوچ تحریک کے اکاؤنٹس بھی بھارت سے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں کی تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے وعدوں کے باوجود افغانستان سے پڑوسی ممالک پر دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں۔ افغانستان سے تاجکستان کے ختلان ریجن میں 26 نومبر کی رات کیمپ پر ڈرون حملہ، گرنیڈ اور خودکار اسلحے سے لیس UAV کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ حملے میں نجی کمپنی کے 3 چینی شہری موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے واقعے کو دہشت گرد گروہوں کی کارروائی قرار دے دیا۔ حملے پر شدید تشویش اور مذمت بھی کی۔ حملے کو پڑوسی ملک کے سمت سے ہونے والی سرحدی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ افغان طالبان رجیم کے تمام تر وعدوں کے باوجود افغانستان سے پڑوسی ممالک پر دہشت گردانہ حملے جاری۔ افغانستان سے پاکستان کے بعد تاجکستان میں بھی حملوں کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان کے صوبہ ختلان میں نجی کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ تاجک حکام کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ حملے میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ نجی کمپنی سرحدی علاقے میں تعمیراتی اور معدنی منصوبوں پر کام کر رہی تھی۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق حملے کے لیے 1 گرنیڈ اور خودکار اسلحہ لیس ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ ہدف فرسٹ بارڈر گارڈ پوسٹ استقلال کے کنٹرول ایریا میں واقع کیمپ تھا۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ نے واقعے کو دہشت گرد گروہوں کی کارروائی قرار دے کر اس پر شدید تشویش اور مذمت کی۔ اسے پڑوسی ملک کی سمت سے ہونے والے سرحدی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرزمین پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا۔ نومبر 2024 میں بھی تاجک افغان سرحدی علاقے میں حملہ ہوا تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق سرحد پار حملے میں 1 چینی شہری جاں بحق، 4 زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ واقعے پر چینی دفتر خارجہ نے سخت مذمتی بیان جاری کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین سے اٹھنے والی دہشت گردی خطے کے لیے خطرہ بن چکی۔ یاد رہے پاکستان میں بھی متعدد مہلک حملوں کی ذمہ داری ایسے گروہ قبول کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان گروہوں کے نیٹ ورک اور پناہ گاہوں کی مرکز افغان سرزمین ہے۔ تاجکستان اور طالبان حکومت کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ شدت پسند گروہوں کی افغان سرزمین پر موجودگی پر دوشنبے مسلسل احتجاج کرتا رہا ہے۔ دوشنبے نے کابل کی حکمران اتھارٹی پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے گروہوں کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کرے اور 2 ہمسایہ ممالک کی سرحد پر سلامتی کو یقینی بنائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس پر فائرنگ کا واقعہ افغان طالبان رجیم پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ واشنگٹن میں فائرنگ کا واقعہ ایک بڑے عالمی پیٹرن کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ افغان نیٹ ورکس یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل چکے ہیں۔ افغان طالبان رجیم صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب رحمان اللہ نے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق رحمان اللہ 2021 میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ آیا تھا۔ CNN کے مطابق اس مشتبہ شخص نے 2024 میں پناہ کی درخواست دی تھی، جو کہ اپریل 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے منظور کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ DJISPR نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں بارہا کہا کہ امریکی ساکھ کے ہتھیار اور اسلحہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے۔ افغانستان میں ایک وار اکانومی جنم لے چکی ہے، جس کو افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔
آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارت فرار۔ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہو گیا۔ بھارتی پسپائی کے بعد پاکستان کو آکسفورڈ یونین میں بلا مقابلہ فتح ملی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے مطابق جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، ہنا ربانی کھر اور ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود۔ بھارتی وفد حاضری کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ آکسفورڈ یونین جیسے غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانی کی کمزوری بے نقاب ہوئی ہے اور بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی پر مباحثہ ہونا تھا۔ بھارتی مقررین نے اسی بحث سے راہ فرار اختیار کی ہے۔ بھارت کی دستبرداری نے آکسفورڈ یونین اور جامعہ آکسفورڈ دونوں کو سخت شرمندگی سے دوچار کیا۔ اور مودی کے دیس میں خواتین غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ مودی اور RSS کا گٹھ جوڑ بے نقاب مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ بدنام زمانہ تنظیم RSS کے غنڈوں کی جانب سے مسلمان خاتون کو سڑک پر سر عام تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ RSS کے غنڈے نے سڑک کنارے کھڑی خاتون سے بدتمیزی کی، پھر ٹکر دے ماری، جس سے خاتون بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئی۔ تو مودی کے دیس میں خواتین غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ مودی اور RSS کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بدنام زمانہ تنظیم RSS کے غنڈوں نے مسلمان خاتون کو سڑک پر سر عام تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ RSS کے غنڈے نے سڑک کنارے کھڑی خاتون سے بدتمیزی کی، پھر اس کو ٹکر دے ماری۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ قوم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے کبھی اختیار اور فنڈز کو عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ آج تک صوبوں کی GDP کا کبھی اندازہ نہیں لگایا گیا۔ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوتی تب تک ترقی خواب ہی رہ سکتی ہے۔ زیادہ صوبے ہی ترقی کی راہ دکھانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھی حکومت ملنے اور صوبہ بننے سے کراچی دبئی سے آگے نکل سکتا ہے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگہی مہم اقرا یونیورسٹی کراچی میں خصوصی سیمینار ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا، ایک دور میں پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا، بدقسمتی سے ترقی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے۔ آج ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پنجاب پاکستان کا 52% ہے، ایک صوبہ آبادی میں باقی 3 سے بڑا ہے۔ بلوچستان رقبے میں آدھا پاکستان ہے اور اس کی آبادی کراچی سے آدھی ہے۔ اتنے بڑے رقبے کو بلوچستان حکومت کوئٹہ میں بیٹھ کر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ باقی 2 صوبوں کی کارکردگی بھی اتنی اچھی نہیں۔ ایک دور میں پاکستان اس خطے کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے۔ قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہم دب چکے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 سے ملا کے بھی بڑا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب which is 52% آف پاکستان۔ ایک طرف ایک صوبہ ہے جو پاپولیشن میں باقی تینوں کو ملا کے ان سے بڑا ہے، اور پھر ایک بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے، اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے۔ کراچی کی آبادی سے شاید آدھی آبادی۔ رقبہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ پورے صوبے کو کوئٹہ میں بیٹھ کے کنٹرول کر سکے۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ادارے کمزور ہو چکے ہیں، کمزور اداروں سے کرپشن بڑھتی ہے اور ملک کا نظام طاقتور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی اختیار اور فنڈز کو عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ جیسے ہی جمہوریت آئی، پہلا کام لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے کیا۔ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوتی تب تک ترقی خواب ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا، پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہو چکے ہیں، اور ویک انسٹیٹیوشنز کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن پھیلتی ہے۔ لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ویک۔ ہم نے کبھی بھی پاور کو، طاقت کو، فنڈز کو نیچے تک، عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ جیسے جمہوریت ہمارے ملک میں نافذ ہوئی، سب سے پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا۔ جب تک لوکل گورنمنٹ آپ کی مضبوط نہیں ہوتی تب تک بھی ترقی ہمارا صرف ایک خواب ہو سکتی ہے۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ سندھ میں ڈویژن لیول پر صوبے بنے تو کراچی ایک صوبہ ہوگا، اس کی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ ہوگی۔ کراچی کا پوٹینشل دبئی سے زیادہ ہے، نئے صوبے بننے سے اخراجات کم ہوں گے۔ جب ڈویژن کو صوبہ بنائیں گے تو کمشنر، چیف سیکرٹری، RPO، IG ہوگا، اوپر کی لیئر ختم ہو جائے گی، سیکریٹریٹ کا خرچ مائنس ہو جائے گا۔ چھوٹے صوبوں میں وزیر اعلیٰ کو جہاز چاہیے ہوگا، نہ ہی گاڑیوں کا قافلہ اور 500 لوگوں کا سٹاف۔ سندھ میں اگر ڈویژن کی لیول پہ صوبے بنیں گے
तो कराची एक सूबा होगा, इसकी पॉपुलेशन 20.3 मिलियन होगी। और मेरा ये बिलीव है एज ए पाकिस्तानी कि कराची का पोटेंशियल दुबई से बहुत ज़्यादा है, कि जब आप एक डिवीजन को प्रोविंस बनाते हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमिश्नर है वो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो आरपीओ है वो आईजी होगा, तो ऊपर की पूरी लेयर आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट का खर्च जो है वो माइनस हो जाएगा। 4 ज़िलों का एक चीफ मिनिस्टर होगा तो उसको ना जहाज़ चाहिए होगा, ना फ्लीट ऑफ कार चाहिए होगा, ना 500 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि सूबों का 90% वसाइल वफाकी हुकूमत देती है। जो फंड्स 4 जगह पर तकसीम हो रहे हैं वो 33 जगह तकसीम हो जाएंगे। अब तक हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज डेवलप की है। नए सूबे से शायद कराची को इतना फायदा नहीं होगा जितना शिकारपुर के लोगों को होगा। नए सूबों में जमहूरी निजाम रहेगा, सियासी लोगों के स्टेक बढ़ जाएंगे। हमारे लीडर अपने इख्तिदार को बांटें और 33 सूबे बनने दें तो किसी के 33 बेटे या भाई नहीं होंगे। सियासी वर्कर्स को आना पड़ेगा। नए सूबों में मिडिल क्लास से सियासी लीडरशिप उभरेगी। 90% ऑफ योर रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। यही फंड्स जो 4 जगह पे तकसीम हो रहे हैं ये 33 जगह पे तकसीम हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, 5 कैपिटल सिटी डेवलप किए। शायद कराची को उतना फायदा नहीं होगा जितना शिकारपुर के लोगों को होगा। अगर आप ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं और उसमें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, खत्म तो नहीं होगा इंशाल्लाह, स्टेक्स बढ़ जाएंगी पॉलिटिकल लोगों की। अगर आप अपने इक़्तिदार को, हमारे जो लीडर हैं वो अपने इक़्तिदार को बांटते हैं, वो 33 प्रोविंसेस बनने देते हैं, उसमें क्या होगा, किसी के 33 बेटे नहीं होंगे, किसी के 33 भाई नहीं होंगे, तो पर फोर्स पॉलिटिकल वर्कर्स को आना पड़ेगा। मिडिल क्लास से लीडरशिप उभरेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि हम नए सूबों के जरिए डिवीजन को बाइख्तियार करना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि सूबे बनने चाहिए तो हमारे साथ शामिल हों। हम यहाँ सियासत नहीं कर रहे। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप सूबों की बात आगे बढ़ाएं, अपनी लीडरशिप से सवाल करें। मुत्तहिद होकर नए सूबों की बात करेंगे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम मिलकर बताएंगे, अगर आप मंशूर पर कायम नहीं रहेंगे तो दोबारा वोट नहीं देंगे।